حجاج فرمایا کہ بدبخت نے حضرت سکینہ کے گال پر تھپڑ بھی مارے گئے۔ برادران ملت اسلامیہ یہی نہیں بلکہ آل رسول کے خیموں میں آگ بھی لگا دی گئی۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خیموں کے تمام مال و اسباب کو لوٹ لیا گیا۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے اذیت دی گئی۔ ایک مؤرخ بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں اس وقت موجود تھا، یہ فوجی کہتا ہے میں اس وقت موجود تھا، میں نے دیکھا ایک عورت کبھی اس خیمے میں جاتی ہے، کبھی اس خیمے میں جاتی ہے، کبھی اس خیمے میں داخل ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا کہ بی بی بات کیا ہے؟ یہ تمام خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے، تم ان خیموں میں بار بار کیوں جاتی ہے؟ کہتے ہیں کہ میرا ایک بیمار اس خیموں میں کسی میں موجود ہے، لیکن سمجھ نہیں آتا کون سے خیمے میں میرا وہ بیمار موجود ہے۔ برادران اسلام وہ کہتا ہے پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس عورت نے ایک بچے کو ایک قریب جس کی عمر 12 یا 13 سال ہے اسے اپنے کمر پہ ڈالا ہوا ہے، بچہ بے ہوش ہے، لیکن کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ عورت اس بچے کو لے کر اپنی کمر پر لے کر اس خیمے میں گئی جہاں پر تمام بچوں کو لٹایا ہوا تھا، جہاں پر تمام سیدانیاں موجود تھی۔ برادران ملت اسلامیہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی گئی، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح سے ظلم و ستم کیے گئے، لیکن آل رسول پھر بھی شکر ادا کرتے رہے۔ اور میں چلتے چلتے ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، میرے بھائی آپ امام عالی مقام سے محبت کرتے ہیں، امام کے گھر والوں سے پیار کرتے ہیں، امام عالی مقام کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کا دم بھرتے ہیں، لیکن بتاؤ کیا تم نے کبھی مسجدوں کو آباد کیا ہے؟ کیا تم نے مسجدوں کا خیال رکھا ہے؟ نہیں۔ آج آپ مسجدوں کے اندر کیا حال ہے؟ آج صرف مسجدوں کے اندر زیادہ سے زیادہ 2 صفیں نظر آتی ہیں، زیادہ سے زیادہ 4 صفیں نظر آئی تھی، ساری مسجد خالی ہوتی ہے۔ لیکن کربلا کے میدان میں چلیں، امام عالی مقام نے آخری سجدہ تپتی ہوئی ریت پر رکھ کر بتا دیا لوگوں ہم آل رسول ہیں، لیکن یاد رکھنا ہم نے آخری وقت میں جبکہ ہم اس دنیا سے جانے والے ہیں لیکن نماز کو ہم نے قضا نہیں کیا ہے، ہم نے نماز کو نہیں چھوڑا ہے، ہم نے نماز کو ترک نہیں کیا ہے۔ تو اگر حسینی ہو تو مسجدوں کو آباد کرو، اگر حسینی ہو مسجدوں کا خیال رکھو، نمازوں کا اہتمام کرو۔ یہی نہیں ہے بلکہ آپ کربلا کے میدان میں امام عالی مقام کی شہادت کے بعد دیکھیں جب تمام کے تمام شہداء شہید ہو چکے ہیں، امام بھی شہید ہو چکے ہیں، امام عالی مقام کی شہادت ہو چکی ہے، امام عالی مقام کی شہادت کے بعد جب تمام کے تمام یزیدیوں نے تمام مال و اسباب لوٹ لیا ہے، لوٹنے کے بعد آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جاتا ہے تمام یزیدی اپنے خیموں میں جا چکے ہیں۔ آل رسول نے اب نماز کو نہیں بھولا ہے، اور نماز کو بھول بھی کیسے سکتے تھے؟ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک میں نے پڑھی، ایمان تازہ ہو گیا۔ آقا علیہ السلام پر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی کے گھر والوں اللہ تو یہی چاہتا ہے ہر آلودگی سے ہر نجس سے تمہیں پاک و صاف کر دے۔ برادران ملت اسلامیہ اس آیت مبارکہ کو تلاوت آقا علیہ السلام جب آقا پر یہ نازل ہوئی، آقا علیہ السلام برابر 40 دن حضرت فاطمہ کے گھر پر کھڑے ہو کے اعلان فرماتے رہے۔ کیا اعلان فرمایا؟ فرمایا الصلاۃ یا اہل البیت، الصلاۃ اہل البیت۔ ایک دن نہیں بلکہ 40 دن آپ نے اعلان فرمایا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 8 مہینے آپ نے اعلان فرمایا۔ بہرحال کہنے کی بات یہ ہے نبی نے اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین فرمائی اور فرمایا میرے گھر والوں بے شک تم نبی کے گھر والے ہو لیکن تمہیں بھی نماز پڑھنا ہوگا۔ بار بار نبی اعلان فرماتے رہے الصلاۃ اہل البیت، الصلاۃ اہل البیت۔ برادران ملت اسلام کا آقا کی حدیث سنیے اور پھر کربلا کے میدان میں آ جائیے۔ کربلا کے میدان میں جب سب مال و اسباب لوٹ چکا ہے، آل رسول کے خیموں میں آگ لگا دی گئی ہے، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وقت عصر دیکھا، وقت عصر کو دیکھنے کے بعد تمام کے تمام آل رسول نے عصر کی نماز بھی ادا فرمائی۔ وقت مغرب آیا، مغرب کی نماز بھی ادا فرمائی۔ وقت عشاء آیا، عشاء کی نماز کو بھی ادا فرمایا۔ برادران ملت اسلام کا پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ کربلا کے تمام شہداء کی طرف سے صرف ایک پیغام ہمیں ملتا ہے، تمام جانثاروں کی طرف سے صرف ایک پیغام ملتا ہے کہ ہم نے جو کچھ نثار کیا ہے، ہم نے اپنی جانوں کے نذرانے جو پیش کیے ہیں، ہم نے اپنی جان اپنے تمام رفقا کے جان کے جو نذرانے پیش کیے ہیں صرف دین مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے پیش کیے ہیں تاکہ نماز کی حفاظت ہو سکے، تاکہ نبی کی سنتوں کی حفاظت ہو سکے، تاکہ نبی کے دین کی حفاظت ہو سکے۔ برادران ملت اسلام کا وہ مسلمان ہی کیا جو حسین کے پیغام کو بھول جائے،
وہ مسلمان ہی کیا جو حسین کے طریقے کو بھول جائے، وہ مسلمان ہی کیا جو حسین کے نقش قدم کو بھول جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، اصل حسینی وہ ہے جو مسجدوں کو آباد کرتا ہے، اصل حسینی وہ ہے جو مسجدوں کا خیال رکھتا ہے، اصل حسینی وہ ہے جو مسجدوں کے اندر آ کر مسجدوں کو آباد کرتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ آل رسول ہیں، ان کے نقش قدم پر عمل کیجئے۔ اب تمام علماء سے میں بتانا چاہتا ہوں، یہ واقعہ میں نے پڑھا ہے، میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، میں نے پڑھا ہے، میں بتانا چاہتا ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، امام علی مقام کی شہادت ہو چکی ہے، رات کی تاریکی آتی ہے، حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے ایک ٹوٹا ہوا ایک خنجر اٹھا لیا ہے اور اب تمام لاشوں کا آپ پہرا دے رہی ہے، اب تمام لاشوں کی حفاظت فرما رہی ہے۔ تمام لاشوں کی حفاظت فرماتے ہوئے حضرت زینب سلام اللہ علیہا رات کی دھیرے دھیرے رات بڑھتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ رات کی تاریکی بڑھتے ہوئے کافی رات کا وقت گزر چکا ہے۔ اچانک حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا دیکھتی ہیں، اچانک دو گھوڑوں کی آواز آتی ہے، جیسے کوئی گھوڑا چل کر ادھر آ رہا ہو۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے جب ان گھوڑوں کی آواز کو سنا، ان گھوڑوں کی ٹاپوں کو سنا، آپ نے آواز لگائی، خبردار آگے نہیں بڑھنا ہے، ادھر اہل بیت طہار کے لاشیں پڑے ہیں، ادھر آل رسول کے نوجوانوں کی لاشیں پڑے ہیں، آگے نہیں بڑھنا ہے۔ آواز آئی کہ ہم تمہارے پاس تمہاری حفاظت کے لیے آئے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، پھر روک دیا، خبردار آگے نہیں بڑھنا ہے۔ کون ہو؟ آواز آئی، بیٹی ہم تمہارے بابا علی ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، تاریخ بیان کرتی ہے کہ جب حضرت زینب نے یہ سنا تو پھر دوبارہ آواز لگا دی، کون ہے؟ خبردار آگے نہیں بڑھنا ہے، خبردار یہاں پر اہل بیت طہار کی عورتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، یہاں پر ان کے سروں پر چادر نہیں ہے، آگے نہیں بڑھنا ہے۔ آواز آئی، بیٹی ہم ہیں۔ جب آپ نے سنا تو فرمایا، کون بابا؟ آواز آئی، تیرا بابا علی ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے گھوڑے کی لگام کو پکڑ دیا، گھوڑے کی لگام کو پکڑنے کے بعد آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، صبر کا باندھ ٹوٹ گیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے روتے ہوئے فرمایا، بابا آپ اس وقت کہاں تھے جب آپ کے تمام آپ کے بیٹے کے تمام رفقا شہید ہو رہے تھے، تمام جانثار شہید ہو رہے تھے، بابا آپ اس وقت کہاں تھے؟ بابا جب آپ کا بھائی اب آپ کا بیٹا عباس علمدار شہید ہو رہا تھا، اس کے دونوں بازو کو کاٹا گیا، مشکی زائد سکینہ کو زخمی کیا گیا، حضرت عباس کو سینے میں خنجر مارا گیا، حضرت عباس کے سینے کو جو ہے چھلنی کر دیا گیا، چاروں طرف سے تیر برسایا گیا، بابا آپ اس وقت کہاں تھے؟ پھر آواز آتی ہے، حضرت زینب پھر شکوا کرتی ہے، پھر شکایت کرتی ہے، بابا آپ اس وقت کہاں تھے جب زہیر ملتا اس کو شہید کیا جا رہا تھا؟ بابا آپ اس وقت کہاں تھے جب عباس علمدار کو شہید کیا جا رہا تھا؟ بابا آپ اس وقت کہاں تھے جب حضرت حسن کی نشانی کو لوٹا جا رہا تھا، حضرت قاسم کو شہید کیا جا رہا تھا؟ بابا آپ اس وقت کہاں تھے؟ حضرت زینب سے شکوے پر شکوے کرتی جا رہی ہے، بابا آپ اس وقت کہاں تھے جب آپ کے بیٹے کا بیٹا شہید ہو رہا تھا، حضرت علی اکبر کو اٹھایا جا رہا تھا؟ بابا آپ اس وقت کہاں تھے جب حسین نے کہا تھا کہ میری قبر ٹوٹ گئی ہے، جب حسین نے کہا تھا مجھ سے چلا نہیں جاتا ہے؟ بابا آپ اس وقت کہاں تھے؟ برادران ملت اسلامیہ، حضرت سکینہ حضرت زینب شکایت پر شکایت کرتی جا رہی ہے، پھر فرماتی ہے، بابا آپ اس وقت کہاں تھے جب آپ کا بیٹا ننھا علی اصغر اپنے ہاتھوں میں لے کر آیا تھا اور آپ کے ننھے علی اصغر کو ایک بوند پانی کا نہیں دیا گیا، بلکہ آپ کے بیٹے کو صرف ایک تیر کے ذریعے سے جو ہے اس کی پیاس کو بجھایا گیا، یعنی اسے ننھے علی اصغر نے بھی شہادت کا جام نوش کیا۔ بابا آپ اس وقت کہاں تھے؟ برادران ملت اسلام کا حضرت زینب نے پھر کہا، بابا جب آپ کا پیارا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں اپنے دشمنوں کے سامنے لڑ رہا تھا، جب آپ کا پیارا بیٹا حسین زخمی ہو رہا تھا، چاروں طرف سے اس پر تیر برسائے جا رہے تھے، چاروں طرف سے اسے چھلنی کیا جا رہا تھا، بابا آپ اس وقت کہاں تھے جب حسین نے آخری سجدہ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر کیا تھا؟ بابا آپ اس وقت کہاں تھے؟ برادران ملت اسلام کا سامنے سے آواز آتی ہے، بیٹی ہم بھی یہیں پر تھے، ہمیں اس وقت یہیں پر موجود تھا، ہم نے سارے منظر کو دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اے بیٹی ہم ہی نہیں بلکہ تمہاری ماں بھی کربلا کے میدان میں یہاں پر موجود تھی، اور بلکہ تمہارے نانا بھی خود کربلا کے میدان میں موجود
تھے اور تمام شہداء کے خون کو ایک شیشے کے اندر بھر رہے تھے۔ برادران ملت اسلام کا امام عالی مقام کی شہادت کے بعد بے شمار ایسے واقعات رونما ہوئے جو وقت قلیل ہے بیان نہیں کیے جا سکتے۔ امام عالی مقام کی شہادت وہ شہادت ہے کہ امام عالی مقام کی شہادت کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے مذہب اسلام کی حفاظت فرمائی، مذہب اسلام کو تقویت عطا فرمائی۔ تو بس اگر ہم حسینی ہیں تو ہمیں حسین کا نقش قدم اختیار کرنا ہوگا، اگر ہم حسینی ہیں تو ہمیں حسین کے طریقے پر عمل کرنا ہوگا، مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا۔ برادران ملت اسلام کا حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو دیکھیے، آپ 40 دن ہو گئے ہیں آپ کو قید خانے میں ڈالا گیا ہے۔ ایک دن حضرت امام زین العابدین نے دیکھا، آپ نے دیکھا کہ حضرت زینب سے کھڑا نہیں ہوا جاتا ہے، آج بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے۔ آج حضرت زینب نے نماز بیٹھ کر پڑھی ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو جب امام زین العابدین نے دیکھا تو فرمایا پھوپھو جان بات کیا ہے؟ آج آپ نے نماز بیٹھ کر پڑھی ہے، وجہ کیا ہے آج آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی ہے؟ حضرت زینب نے فرمایا دین کے اندر اس کی تو اجازت دی گئی ہے کہ اگر کوئی کمزوری یا کوئی پریشانی ہو بیٹھ کر نماز پڑھ لو، اگر ایسا بھی نہیں ہے تو لیٹ کر نماز پڑھ لو، اگر ایسا بھی نہیں ہے اشارتاً نماز پڑھ لو۔ لیکن فرمایا کہ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا پھوپھو جان میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ نے بیٹھ کر نماز کیوں پڑھی ہے، میں صرف پوچھنا چاہتا ہوں، میں برابر آپ کو دیکھتا رہا، آپ نماز ہمیشہ کھڑے ہو کر پڑھتی رہی، لیکن آج بیٹھ کر نماز کیوں؟ آپ نے فرمایا بیٹا بات یہ ہے ہمارے پاس جو کھانا آتا ہے وہ تھوڑا کھانا ہوتا ہے، ننھے ننھے بچے ہیں کھانا کھا لیتے ان کا بھی پیٹ صحیح طریقے سے نہیں بھرتا ہے، ہم تک کھانا صحیح طریقے سے نہیں پہنچ پاتا ہے، اس لیے اب میرا جسم جو ہے میری قوت جو ہے جواب دے چکی ہے، اب مجھ میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہی ہے، اب مجھ سے چلا نہیں جاتا ہے، اب مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا ہے، اب بتاؤ میں کیا کرتی؟ میں نے جب دیکھا کہ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، نماز تو فرض ہے نا، نماز کو پڑھنا پڑے گا، نماز کو تو ترک کرنا برا ہے۔ حضرت زینب نے فرمایا بیٹا میں نے نماز بیٹھ کر ادا کر لی ہے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن نانا بھی سوال کر دے، کہیں ایسا نہ ہو میری ماں بھی سوال کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے باپ بھی کہے اے زینب تم نے نماز ادا نہیں کی ہے، تم نے فلاں وقت میں نماز کو کیوں چھوڑ دیا تھا، فلاں وقت میں تمہیں نے نماز کو کیوں ترک کر دیا تھا۔ برادران ملت اسلام کا یہ ہے آل رسول کہ کئی دن کھانا نہیں ملا ہے، 40 دن گزر چکے ہیں لیکن نماز کو ترک نہیں کیا جا رہا ہے، 40 دن گزر چکے ہیں نماز کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا حال یہ ہے صبح کو بھی کھانا کھانا ہے، شام کو بھی کھانا ہے، رات کو بھی کھانا ہے، بلکہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے ایک بار نہیں بلکہ کئی بار کھانا کھا لیا جاتا ہے، لیکن جب بات نماز کی آتی ہے چلا نہیں جاتا یا نماز پڑھی نہیں جاتی۔ میرے بھائی حسین کے نام کا نعرہ لگانے سے کمال نہیں چلے گا، کام نہیں چلنے والا ہے، حسین کا طریقہ بھی اختیار کرنا پڑے گا، حسین کے نقش قدم پر عمل کرنا پڑے گا، تمہیں مسجدوں کو آباد بھی کرنا پڑے گا۔ حسین نے اگر اپنی قربانی کو پیش کیا ہے تو صرف اور صرف مسجدوں کی حفاظت کے لیے کیا ہے، دین مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے کیا ہے۔ تو بس میرا یہی پیغام ہے اور اسی پروگرام ہے کانفرنس کا یہی پیغام ہے کہ آپ تمامی حضرات جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں کا خیال رکھیں اور مسجدوں کے اندر آتے جاتے رہا کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی بندہ مسجد میں جاتا ہے اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرماتا ہے، گھر میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ حضرت امام عالی مقام کے شہزادے کا بیان کرتا چلوں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرید آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، حضور کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، کاروبار میں بڑی دقتیں ہیں۔ حضرت غوث اعظم نے فرمایا کام کرو گھر کے دروازے پر پردہ ڈال دو کیونکہ تیرا گھر دروازے کے قریب ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید ہے، بات مانی، جا کر گھر کے دروازے پر پردہ ڈال دیا۔ کچھ وقت گزرا، کچھ دن گزرنے کے بعد رب کائنات نے بے شمار برکتیں عطا فرمائی، بے شمار برکتوں کا نزول ہوا، بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق میں کشادگی عطا فرما دی۔ جب امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے شہزادے نے یہ پروگرام بتایا، یہ پیغام دیا تو مرید نے وہی کام کیا، مرید نے وہ کام کر دیا۔ اب جب اللہ نے برکت عطا فرما دی، مرید تحفے لے کر تحائف لے کر پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضر
راضی ہو گیا۔ پیر صاحب بیٹھے، اب اگر یہاں پر مرید ہے تو چاہیے کہ نذرانہ بھی پیش کر دیا کریں، کیونکہ پیر کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنا یہ بھی برکت کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ بہرحال میں بتانا چاہتا ہوں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تحفے تحائف لے کر حاضر ہوا، اور جب تحفے تحائف لے کر حاضر ہوا، حضرت کی بارگاہ میں کہنے لگا حضور یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ حضور غوث اعظم نے قبول فرما لیا، یہ قبول کرنا بھی بزرگوں کی سنت ہے۔ حضور غوث اعظم نے قبول فرمانے کے بعد مرید سے کہا بیٹھ جائیں، مرید بیٹھ گیا۔ مرید کے دل کے اندر خیال بار بار آتا ہے، بار بار خیال جو ہے پریشان کر رہا ہے۔ مرید کہتا ہے حضور ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ نے مجھے کوئی وظیفہ نہیں بتایا، کوئی عمل نہیں بتایا، کوئی تسبیح پڑھنے کے لیے نہیں بتائی، لیکن بتائے تو صحیح میرے کاروبار میں برکت کیسے ہو گئی، میرے گھر کے اندر رحمتوں کا نزول کیسے ہو گیا، میرے گھر کے اندر بے شمار برکتیں کیسے آ گئی۔ خالی پردہ ڈالنے سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا بات یہ ہے تیرا گھر راستے کے قریب ہے، اور جب کوئی بے نمازی راستے سے گزرتا اس کی نگاہ تیرے گھر کے اندر پڑ جاتی، اس کی نگاہ کی نحوست کی وجہ سے تیرے گھر کی برکتیں ختم ہو گئی، تیرے گھر کی برکتیں ختم ہو گئی تھی۔ آپ سوچئے کون تھا؟ یہ حضور غوث اعظم کا مرید تھا، یہ بے نمازی نہیں تھا ہماری طرح، بلکہ نماز پڑھنے والا تھا، نمازوں کا پابند تھا۔ برادران ملت اسلام کا حضور غوث اعظم نے فرمایا جب کوئی بے نمازی راستے سے جاتا تیرے گھر کے اندر اس کی نگاہ پڑتی، اس کی نگاہ کی نحوست کی وجہ سے تیرے گھر کی برکتیں ختم ہو گئی ہے۔ برادران ملت اسلام کا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور غوث اعظم نے ایک پیغام دے دیا، لوگوں یاد رکھو جس گھر کے اندر سارے بے نمازی رہتے ہوں کہ اگر کوئی راستے سے جا رہا ہے اس کی نگاہ کسی کے گھر کے اندر پڑ جائے، اس کی نحوست کی وجہ سے تمہارا رزق ختم ہو جاتا ہے، تمہارے گھر کی برکتیں ختم ہو جاتی ہے۔ سوچیے جس گھر میں سارے بے نمازی رہتے ہوں، کوئی بھی نماز نہ پڑھتا ہو، تو اس گھر کے اندر اگر بے شمار نحوستیں نہیں ہوں گی تو اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائی آج میں شکایت کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، تعویذ لینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، خالی تسبیح پڑھنے سے کام نہیں چلنے والا ہے، بلکہ نمازوں کے لیے مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا، اور جب تم مسجدوں کو آباد کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گھر میں بھی برکت عطا فرمائے گا، تمہارے مال میں بھی برکت عطا فرمائے گا، تمہاری اولاد میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب کائنات مولا تبارک و تعالیٰ ہم سے اس میں جو کہنے میں اور سننے میں ہم سب سے جو غلطی سرزد ہوں انہیں معاف فرما کر قبول فرما، اور میرے ساتھ سب مل کے ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔